اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ مختلف سوشل میڈیا سے کافی احباب خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، پھر انسٹاگرام سے ہے، فیس بک سے ہے، اسی طرح یوٹیوب سے ہے، اور بھی دوسرے پلیٹ فارم سے الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں لوگ، رہنمائی کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنے بھی اعمال ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے چینل پر، تو یہ عام اجازت ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ مخصوص کسی کے لیے، ایک کے لیے یا دو کے لیے یا پھر صرف عاملین کے لیے نہیں ہوتا، تو اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ جیسے سورہ قریش ہے یا نادی علی شریف ہے یا پھر شاہد الوجوہ ہے یا قہار ہے، اس کے مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں۔ تو حزب البیت شریف کے بھی اعمال بتائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ حزب البیت شریف کے عامل ہیں تو یہ یہاں پر جو عمل بتائے جاتے ہیں وہ آپ کریں گے تو آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے عمل نہیں کیا اور حزب البیت شریف کا کوئی عمل بتایا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، تو الحمدللہ میری اجازت سے اس کو فائدہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی ہے کہ جیسے کسی کے اوپر سخت معاملات ہوتے ہیں جنات کے، جادو کے، تو اب وہ کر کے پھر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں، کر کے پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں کہتے ہیں حضرت آپ کا عمل ہم نے استعمال کیا، آپ نے فلاں عمل بتایا، ہمیں بڑی ترکیب اچھی لگی، وہ طریقہ بڑا اچھا لگا، آپ نے جو بتایا بالکل پرفیکٹ، میرے جو کیفیت تھی، میرے جو معاملات تھے، آپ نے 100% جو ہے نا وہی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے مجھ سے پوچھ کے وہ ایک ایک چیز میری ساری کیفیت آپ نے بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے ہم سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے پوچھا پھر بتایا۔ تو میں نے بولا کہ جو معاملات ہوتے ہیں بیماریوں کے، اور دوسرے یہ الحمدللہ سارا دن فیس کر رہے ہوتے ہیں، مریضوں کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن، الحمدللہ پاکستان سے باہر بہت زیادہ مریض ہیں، تو ان کے بھی یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیفیات ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں، مرض کتنی کیفیت اپنا کتنے % ہے، کتنی شدت سے ہے، کتنا نارمل ہے، اور اگر یہ شدت سے ہے تو کیا کرے گا، نارمل ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور بالکل یہ کم ہے تو اس سے مریض کو کیا افیکٹڈ ہو گئے مریض کے۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں پتہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو بس یہ ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اس لیے بتاتا ہوتا ہوں میں کہ سننے والا یہ چیز دیکھ لے کہ حضرت نے جو چیز بتائی ہے واقعی وہ میری کیفیت ہے، میرے معاملات ہے، اب میں اس کو کر لوں تو میں اس سے نکل جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ آج آپ کو بہت ہی زبردست عمل بتا رہا ہوں سورہ قریش کا، ٹھیک ہے نا۔ پچھلی ویڈیو میں میرے خیال 1-2 ویڈیو پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش سے حاضری کارڈ والا عمل بتائیں گے کہ حاضرات کس طرح ہوتی ہے، سورہ قریش سے حاضرات کس طرح ہوتی ہیں، اور اس پہ سورہ قریش باموکل لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ کارڈ ہے، اس کے اوپر سورہ قریش باموکل لکھی ہے۔ اب یہ جو پیپر ہے اس طرح یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 3.5 انچ کا ادھر ہے، تو ادھر ہو سکتا ہے یہ 5 انچ کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح 5 انچ ہے شاید، اس طرح یہ 3.5 انچ ہے۔ اگر آپ 4 انچ ادھر رکھ لیں اور 5 ادھر رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ آسانی سے آ جائے۔ باقی میں نے کئی عمل میں جیسے ہمارا جو ہے نا وہ حاضرات کا نقش چہلکاف کا ہے، نادی علی شریف کا ہے، اور اسی طرح دوسرے اعمال میں بھی میں نے دیا تھا، اپنا حصار غوثیہ باموکل میں بھی ہے، اور بختانوش کے عمل میں بھی ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ A4 سائز ہم نے جو ہے نا وہ اس کا A4 سائز کے اوپر 4 نقش بنائے تھے۔ تو وہ سائز تھوڑا سا اس سے بڑا بنتا ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ بھی کوئی بنانا چاہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آپ نے یہ اس طرح اس کی فوٹو کاپی کروا لینی ہے۔ تو یہ نقش کہاں ملے گا آپ کو، حاضری کارڈ کہاں ملے گا، یہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پر ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر میں ویڈیو میں اکثر نقش دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں حضرت ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم اس کی تصویر کھینچتے ہیں، جب اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں یہ پھٹ جاتا ہے اور ہمیں تحریر کا ہی نہیں پتہ چلتا ابھی تحریر کیا لکھی ہے۔
تو پھر یہ ہم نے بنایا، ہماری ٹیم نے بنا کے، تو یہ شاذلی چینل آپ نیچے ڈسکرپشن میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس سائڈ پر جو ہے نا اس کے اس سائڈ پر یا اس سائڈ پر چھوٹا ڈاٹ بنے ہوتے ہیں، 3 ڈاٹ بھی بنے ہوتے ہیں، جیسے کلک کریں گے جہاں ہم میسیج لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈسکرپشن ہے، ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے، وہاں شاذلی چینل کا لنک موجود ہے، واٹس ایپ چینل کا، ٹھیک ہے نا، شاذلی واٹس ایپ چینل کا لنک موجود ہے، بلو کلر کے یہ نمبر ہوں گے، آپ جیسے کلک کریں گے تو فوراً سے آپ شاذلی چینل والے پورشن میں چلے جائیں گے، یعنی کہ چینل کھل جائے گا۔ تو آپ نے بالکل سیدھی سائڈ پر اوپر دیکھیں گے فالو لکھا ہوگا، بھی اس کے چینل کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے بٹن کو کلک کریں گے تو یہ پھر پرماننٹ آپ کے پاس چینل کھلتا رہے گا۔ نہیں تو اگر آپ گروپ میں آئے ہیں، اس میں چینل میں آئے ہیں، یہاں آگے جتنی دیر رہیں گے، جیسے واپس جائیں گے پھر یہ غائب ہو جائے گا، پھر آپ کو لنک ڈھونڈنا پڑے گا۔ بہرحال یہ چینل کو فالو کر لیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حاضری کارڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جیسے میں نے بتایا اسی طرح فوٹو کاپی کروا لیں، فوٹو کاپی کروا کے پرنٹ آؤٹ بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پرنٹ آؤٹ کروا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح جو ہے نا یہ سخت اس کی جو ہے وہ کوٹنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے باقی نقش اس کے جو ہوں گے یہ 3 A4 سائز پہ بنوا لیں تو بھی ٹھیک ہے، تو باقیوں کو سنبھال کے رکھ لیں، ایک نقش کو استعمال کریں، جب ایک یہ خراب ہو جائے یا گم ہو جائے یا کچھ ہو جائے پھر دوسرا کر لیں، اسی طرح تیسرا، پھر باری باری، تو کرنا ایک کو ہے استعمال۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، میں اس کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو آپ نے نوٹ بھی کر لینا ہے، اور اس کے فائدے بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو اب آپ سورہ قریش کا عمل کر رہے ہیں، کہیں سے بھی انہوں نے پڑھی ہے، یہ سب کو اجازت ہے، سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سورہ قریش کوئی 10 سال سے 20 سال سے پڑھ رہا ہے تو بھی اس کو اجازت ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ نے یہ بنا لینا، اس پہ عطر وغیرہ لگا لیا کریں رکھ کے، تو عطر وغیرہ لگا کے اس کو رکھ لیں اپنے پاس۔ روزانہ سورہ قریش آپ جتنی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 111 مرتبہ پڑھتے ہیں، 70 مرتبہ پڑھتے ہیں، 41 مرتبہ پڑھتے ہیں، یا 360 مرتبہ پڑھتے ہیں، 111 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ جتنی بھی پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے اس پہ حاضری کارڈ کے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حاضرات کھل جائے گی۔ حاضرات کیسے ہوگی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ کے پاس بچہ ہے، جو معصوم بچے ہوتے ہیں 5-6 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کا، جو یعنی کہ جس کو تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، تو یا پھر وہ مریض جس کے اوپر پہلے سے اس کو جنات نظر آتے ہیں، اس کے اوپر جنات ہیں، جنات وغیرہ نظر آتے ہیں اس کو، تو اور یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کو اگر جنات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کارڈ اس کو دکھائیں گے کھل جائے گا۔ میں نے ایسے کئی مریضوں پہ دیکھا، جب میں نے کارڈ ان کو ایسے ہاتھ میں پکڑایا تو اب میں نے جیسے سورہ قریش پڑھ کے اس کے پیشانی پہ پھونک ماری ہے، اس کو سارا کچھ نظر آ گیا، حالانکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، اور جوان تھا، بندہ تھا، یعنی کہ کہہ لو کہ شادی شدہ لڑکا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی خواتین کے اوپر بھی حاضرات ہو جاتی ہیں۔ تو مین چیز ہوتا ہے نا آپ کا عمل ہوتا ہے، جب آپ عمل آپ کا مضبوط ہے تو پھر حاضری اس پہ فوراً سے ہو جائے گی۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جسے وہ پھر خاص کر کے ہمارے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عامل پہ حاضری نہیں ہوگی، تو عامل پہ حاضری نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عامل جو ہے نا اس کو یہ اس میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ عامل نے اتنے پڑھائیاں کی ہیں، عامل نے اتنا چلے کیے ہیں، وہ روحانی طور پر مضبوط ہے، تو جب عامل روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے نا پھر اس کو یہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنے لطائف کو جگانا پڑتا ہے، جب وہ اس کے لطائف جاگیں گے پھر نظر آئے گا، ایسے نظر نہیں آئے گا۔ جن کے لطائف جاگے ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ مریض ہے آپ کے پاس، سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے، خواتین ہیں، مرد ہیں یا بچے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی نظر نہیں آتا، مگر اللہ رب العزت نے مرد کو جو ہے نا وہ کہہ لو کہ وہ طاقت دی ہے، پاور دی ہے کہ مرد کے اوپر حاضری بہت کم ہوتی ہے، تو مرد کے اوپر جنات بھی بہت کم آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط بنایا ہے،
عورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے، پھر عورت کو جو مخصوص نیام کی وجہ سے بھی وہ ناپاکی اور ناپاکی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس پہ جلدی حاضری ہو جاتی ہے۔ تو بچے تو پھر معصوم بچے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے مریض کو پکڑانا ہے، اس کو کہنا کہ یہ نمبر جو ہے نا وہ جو ہے اس کی طرف، مریض کی طرف سیدھے ہوں، دونوں سائڈوں سے اس طرح پکڑ لیں۔ پکڑنے کے بعد پھر آپ نے جب اس طرح پکڑانا ہے تو آپ نے سورہ قریش 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے مریض کی پیشانی پہ پھونک مار دینی ہے، اسی نیت سے کہ اس کی نظر کھلے، اس کو نقش کے اندر نظر آئے۔ اگر تو مریض کے جو معاملات ہوتے ہیں، بعض کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر جنات وغیرہ ہیں، اس کو نظر آتے ہیں جنات، تو اس کو کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی نظر آ جائیں گے۔ اور اگر اس کے اوپر نہیں ہے، ویسے جناتی مسئلہ ہے، اس کو آپ ٹرائی کریں، ہر ایک مریض پہ ٹرائی کریں، جتنے مریضوں پہ ٹرائی کریں گے اتنی جلدی یہ کھل جائے گا۔ روزانہ آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کرتے رہنا ہے، بڑوں کو چھوٹوں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو اب جیسے آپ دکھائیں گے، اس میں مریض سے پوچھیں اس میں بادل ہیں یا کارٹون نظر آ رہے ہیں، یا اس میں کوئی جنات نظر آ رہے ہیں، یا سایہ نظر آ رہا ہے، یا صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، یا پھر سامنے کوئی کھڑا نظر آ رہا ہے، یا پھر اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار نظر آ رہا ہے، یا آپ کا کوئی تعلق والا نظر آ رہا ہے، یا آپ کا کوئی ہمسایہ اس میں نظر آ رہا ہے، یا آپ کا گھر کا ہی کوئی بندہ نظر آ رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ سارے آپ نے ایسے سوال پوچھنے، ان سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں چیز نظر آتی ہوگی نا، وہ اس کو جب آپ بولیں گے پہچان جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے سورہ قریش پڑھا، سورہ قریش کے موکلین آ گئے، اس میں جنات آ گئے، وہ سامنے کھڑے ہوں گے، آپ بولیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی آپ سلام بولیں گے نا، اب یہ جو چیز اندر بیٹھی ہوئی ہے تو مریض کو یہ وعلیکم السلام بولے گی، مریض کے تھرو بات ہوگی نا، مریض کو تھرو ہوگی۔ اب کیا کرنا ہے کہ جب آپ سلام بولیں گے تو آپ نے مریض کو بول دینا کہ بھی جب یہ وعلیکم السلام بولیں، یا آپ کو جو بولیں آپ نے وہ دہرا دینا ہے۔ تو عامل جیسے سلام بولے گا، وہ جو کارڈ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مریض کو وعلیکم السلام بولیں گے تو اس کے دل میں آواز آئے گی، کانوں میں آواز نہیں آئے گی، دل میں آواز آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وعلیکم السلام بولیں گے، پھر آگے آپ نے پوچھنا ہے، آگے پھر یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں یہ مریض ہے یا اور کوئی مریض ہے، جو بھی ہے مریض آپ بولیں گے فلاں بن فلاں کے اوپر دیکھو کیا معاملات ہیں، وہ بیمار رہتا ہے، اس کو مسئلہ ہے اور وہ پریشان ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، یا اس کے کاروبار کا مسئلہ ہے، یا اس کی صحت کا مسئلہ ہے، یا اس کے گھر کا مسئلہ ہے، یا رشتے کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ اس کی پورے تشخیص کر کے، استخارہ کر کے، چیک کر کے بتاؤ اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ چند ہی سیکنڈ میں آپ کو پورا بایو ڈیٹا دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بیچ میں نظر بھی آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ اس کے اوپر جنات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ نقش کے موکلین، سورہ قریش کے موکلین، جتنے بھی فلاں بن فلاں کے اوپر جنات ہیں سب کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب مریض دیکھ رہا ہوگا ایسے، تو اس میں مریض کو پوچھیں گے کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، مریض بتائے گا اس میں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں سامنے جنات نظر آ رہے ہیں، 100 کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں، 2 بندے کھڑے نظر آ رہے ہیں، 10 بندے کھڑے ہیں، جتنے ہوں گے وہ سارے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اب وہ ان کو بولا کہ ابھی اس کو پکڑو، اس کو باندھ دو۔ جب مریض سے آپ پوچھتے رہیں گے تو ایٹومیٹلی آپ کو پتہ چلتا جائے گا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کہنا بھی ان کو پکڑو، ان کو باندھو ساروں کو، ٹھیک ہے نا۔ باندھ کے اب اس کو جو ہے نا وہ ساروں کی طرف ایسے رسہ باندھ کے، رسے سے باندھ دے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو آگ لگا دو۔ اب آپ مریض سے پوچھیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، مریض کہیں گے کہ انہوں نے چاروں طرف سے جو ہے نا ورثے سے باندھا جنات کو، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آگ لگا دی، وہ سارے جل رہے ہیں، سارے جل رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، سب ختم ہو رہے ہیں۔ وہ آپ کو سارا کچھ بتائے گا، ایک ایک چیز کا بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے کہنا کہ اب اس کے پیچھے گھر پہ دیکھو، مریض کے اوپر دیکھو، مزید دیکھو، اس کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جو ہے نا اس کو سکین کرتے جاؤ، یعنی کہ اس کے برین کو، اس کے دل، کڈنیوں کو،
اس کے معدے کو، ٹھیک ہے نا، اور پاؤں تک اس کو پورا سکین کرو، جیسے سی ٹی سکین ہوتا ہے نا ایک ایک کہہ لو کہ باڈی کے پارٹس کا، اسی طرح انہوں نے کہا پورا سکین کرتے جاؤ اور دیکھو کہاں کہاں ہے۔ اب جیسے ہی وہ آپ یہ بولیں گے کہ بھی اس کے پوری باڈی کا سکین کریں، دیکھیں، تو جہاں جہاں چیز موجود ہوگی، جہاں جہاں اثرات موجود ہوں گے، وہاں پر وائبریشن ہوگی یا وہ جگہ بھاری ہو جائے گی۔ اب جیسے یہاں پر ران پہ ہے تو کیا ہوگا، یہ چیز ایک دم وائبریشن ہونا شروع ہو جائے گی، یا ہلکی ہلکی ہوگی، یا پھر یہاں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ معدے میں ہے تو وہ بھی ایسا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ دل پہ ہے تو دل بھی بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر برین پہ ہے تو سر بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چکر آنے شروع ہو جائے گا، کندھوں پہ ہیں، جسم پہ ہیں، یعنی کہ یہ صورتحال ہوگی۔ تو اب اس میں آپ جو ہے نا وہ جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر آپ ان کو حکم لگائیں گے کہ اس کے جہاں پر بھی جادو ہے یا جنات نے گندے اثرات چھوڑے ہوئے ہیں، جنات نے جو ہے نا وہ اس چیز کو مفلوج کیا ہوا ہے، ضعیف کر دیا ہے، اب اس میں سے پوری چیزوں کو نکالو، نکال کے اس کو جلا دو۔ اب اتنی دیر اتنی بات بولیں گے تو وہ دیکھے گا، مریض خود دکھائے گا، بولے گا وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں سے کھینچ کے اس کو جلا رہے ہوں گے، نکال رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، پورا اس کو کھینچتے جائیں گے، جلاتے جائیں گے۔ جب یہ پورا جلا دیں گے تو پھر آپ نے تسلی کر لینی کہ بھی ہاں واقعی آپ نے جلا دیا، تو مریض بولے گا میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اسی وقت اسی ٹائم مریض کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح اگر جادو کے معاملات آتے ہیں تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ بھی دیکھیں جادو جو ہے نا وہ کون سا ہے، سفلی ہے، الوی ہے، کالے کا عمل کیا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، بندش لگائی ہوئی ہے، جادو ہے، تو وہ دکھا دیں گے کہ بھی وہ جنات بتا دیں گے، جو سورہ قریش والے مریض کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر جادو ہے، صحت کی بندش کی ہوئی ہے، صحت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ پھر اگلا سوال آپ یہ کریں کہ یہ جادو مقصد ہے کہ کسی نے کیا ہے یا خود بخود آ گیا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا، گھر میں 3 افراد ہیں، 4 ہیں، اگر کسی کے اوپر جادو ہوا، گھر میں دوسرے رہتے ہیں ان کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ جادو اس پہ ڈائریکٹ ہوا ہے یا کسی نے کرایا ہے۔ تو اب یہ کسی کی طرف سے آیا، اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جادو کس نے کیا ہے، کون کروانے والا ہے، اور پھر یہ جادو کس مقصد کے لیے کیا ہے، تو یہ ساری باتیں آپ پوچھیں گے تو وہ بیچ میں دکھاتا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ چیز تھوڑی سی اہم جو ہے نا وہ ہمارے اکثر عاملین اس میں کرتے ہیں کہ وہ قریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس نے کروایا ہے، بندہ دکھاؤ، بندہ کون ہے، اپنا ہے، پرایا ہے۔ تو دیکھیں جادو ہے، اس کو مین چیز آپ کا مقصد ہونا چاہیے مریض کو ٹھیک کرنا، نہ کہ اس میں فساد ہو۔ جب آپ بہت سارے قرید دیں گے، بہت سارے سوال کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی، بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں، آپ کے لیے مشکلیں ہو جائیں، آپ کو ایسے معاملات میں آپ پھنس جائیں، دوبارہ پھر آپ خود سوچیں یار اس سے اچھا تو میں پوچھتا ہی نہ۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر پھر بندش کے معاملات بھی اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ بھی بندش ہوئی ہے، اگر بندش کے معاملات آتے ہیں تو وہ نظر آ جائیں گے سامنے، وہی بندہ جو جس کے اوپر بندش ہے، مریض کے اوپر، تو وہ رسوں سے بندھا ہوگا، کیا چیز باندھی ہے اس کی وہ بھی دکھا دیں گے، برین کو باندھا ہوا ہے، زبان کو باندھا ہوا ہے، قدم باندھے ہوئے ہیں، معدہ باندھا ہوا ہے، رشتہ باندھا ہوا ہے، کیا کیا ہوا ہے، وہ سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ آپ نے باری باری پوچھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ساری چیزیں اب جب آپ نے یہ پورا پروسیس ہو گیا ہے، اب باری آ جاتی ہے علاج کی۔ تو اگر آپ یہ اس کا علاج کر رہے ہیں تو آپ اسی طرح پوچھیں گے، مثال کے طور پہ اس پہ بندش ہے، آپ بولیں گے اس کو کھولو، بندش کو ہٹا دو، اب دیکھو پیچھے کوئی چیزیں دبی ہوئی ہیں، جادو ہے، اور جادو کسی چیز کے اوپر کیا ہے، جیسے اپنا ہڈی ہے، ہانڈی ہے، لوٹا ہے، کجا ہے، یا اس کے علاوہ پیالہ ہے، اور اس کے علاوہ بال ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تعویذات ہیں، ڈورا ہے، درخت پہ کچھ کیا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، قبر پہ کیا، بہرحال جو بھی چیزیں ہوں گی اب آپ پوچھتے جائیں، آپ کو وہ دکھاتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ ان کو پیچھے سے ریموو کریں، ان کو بولیں کہ اس کو نکالو، نکال کے اس کو سمندر میں، نہر میں، دریا میں بہا دو، پورے عمل کو ختم کر دو، وہ پورے عمل کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔
جنات کو قید کروانا ہے یا ان کو جلانا ہے، یا عمل کے اوپر منحصر ہے، عمل جو کرنا چاہے ہو جائے گا۔ تو جب یہ سارا پروسیس کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو اب الحمدللہ اس کارڈ کے ذریعے، اس حاضری والے کارڈ کے ذریعے آپ مریض کے اوپر جو معاملات ہیں اس کو 100% بالکل کلیئر کرا دیں گے، بالکل کلیئر کرا دیں گے۔ تو اگر وہ ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے جو ہے نا وہ بتا دیا کہ مجھے معدے کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے ذہن میں معدہ آ گیا، اب کیا ہے کہ اس نے اس کو فوکس کرنا ہے، معدے سے ریلیٹڈ کتنے ٹیسٹ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ آپ کو اس نے لکھ کے دینے، یہ ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس میں کیا ہوا، تو اب اس میں یہ ہوا کہ مریض کے جتنے معدے سے ریلیٹڈ تھے ٹیسٹ وہ سارے کروا دیے، ہارٹ کا تھا مسئلہ تو ہارٹ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کروا دیے، کڈنی کا مسئلہ تو کڈنی سے ریلیٹڈ جتنے ٹیسٹ تھے وہ سارے اس نے کروا دینے۔ اب کہیں نہ کہیں وہ پکڑ لے گا، کسی نہ کسی ٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا، اس کو پکڑ لے گا اور پھر علاج کر دے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے کام میں ماہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابھی ٹھیک ہے جی آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو فوراً سے یہ لو جی یہ دوائی جا کے کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، اس طرح ڈاکٹر کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے عامل کیا کرتے ہیں، عامل مریض آیا آ کے، ہاں جی کیا مسئلہ ہے، اس نے تھوڑا سا مسئلہ بتانا ہے، ہاں جی آپ کو بس جادو کا مسئلہ ہے، آپ کو یا جنات کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ بس کسی نے بیڑا غرق کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بندش لگا دی جی، سارا کچھ باندھ دیا۔ پھر کیا کرتا ہے وہ، یہ لو جی نقش، یا لے لو جا کے استعمال کر لو، مریض کی خاک ٹھیک ہونا ہے، اس کی تشخیص ہی نہیں کی، استخارہ نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا، اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے، وہ دیکھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تو اب اس کے جو ہے نا پوری باڈی کے ایک ایک پارٹ کو جو ہے نا وہ پارٹس کو چیک کریں، پورے پارٹس کو چیک کرتے کرتے جہاں پر مسئلہ آئے اس کو پکڑ لیں، آپ ٹھیک کریں، مریض ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جادو یہ تھوڑی ہوتا کہ جادو جو ہے نا پوری باڈی کے اوپر ہے، باڈی پہ بھی ہوتا ہے لیکن مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب جو پلایا ہوا ہے، پلایا وہ معدے میں گیا، معدے کا بیڑا غرق کر دیا، پھر وہ خون میں شامل ہو گیا، خون کا جو ہے نا وہ تباہی مچا دی اس نے۔ تو اب ہم کہیں گے جادو ہے، ہاں جی بس جادو نکل آیا، اب آپ کے اوپر جادو ہوا، یہ تعویذ لو استعمال کر لو ٹھیک ہو جائے گا۔ ارے بھائی یہ تو دیکھو اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے، ڈیٹیل سے تو دیکھ لو، جب ڈیٹیل سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا نا۔ برین کا مسئلہ ہے تو پھر برین کے بارے میں پوچھیں، ٹھیک ہے نا، اس کے برین کو باندھا ہوا ہے، برین کو مفلوج کیا ہوا ہے، اور برین کے اوپر عمل کر کے پیچھے دبایا ہوا ہے، سیری دبائی ہوئی ہے، اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں۔ الحمدللہ شاذلی عاملین گروپ میں یہ کیے جاتے ہیں اور میں ڈیٹیل سے تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ جو ہے نا ہمارے جو عاملین حضرات ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ شعبہ عملیات ہے، یہ بھی ایک فیلڈ ہے، اس کو بھی ہم نے اسی طرح جیسے ڈاکٹر کا علاج معالجہ کرتا ہے اس طرح کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح پورے مریض کا بایو ڈیٹا نکال لیں گے نا، مریض کو آپ بتا دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اور مریض کو حقیقت آپ نے ساری بتا دی ہے، تو 50% مریض وہیں پر آپ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا، جی آپ ہی علاج کریں بس، اس کا یقین اتنا ہو جائے گا 50% اس کا یقین، بس جی آپ نہیں کرنا، ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، آپ نے تو یہ ہر چیز کھول کے رکھ دی ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، جب آپ کے پاس مریض کا پورا بایو ڈیٹا آ گیا، پھر آپ کو اس کو اپنے طریقے سے علاج معالجہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ نے بیماری کے جڑ کو پکڑ لیا، بیماری کو پکڑ لیا، آپ کو پتہ چل گیا بیماری کہاں ہے، آپ کے لیے علاج ایسے کرنا ہے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ کے لیے ایسے ہے کہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس مریض کا بایو ڈیٹا نہیں ہے، آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، اب چاہے وہ پہلا لگ جائے، چاہے وہ 36واں لگے، چاہے وہ 70واں لگے، چاہے وہ 100واں لگے، آپ نے تو تیر چلاتے جانا نا، جب جا کے لگے جو ٹھیک ہوگا تو پھر ہوگا، نہیں تو رلتا رہے گا۔ تو بہرحال یہی ہے کہ حاضری کارڈ سے بھی آپ پورا بایو ڈیٹا لیں گے، لے کے جب آپ نے پورا بایو ڈیٹا لے لیا
تو پھر الحمدللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ بھئی اب میں نے پورا مریض کا بایو ڈیٹا لے لیا، اب میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر جب آپ علاج پہ آئیں گے تو کر لیں گے، پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ بہت آسان اور سہل انداز میں مریض کا علاج کر کے مریض کو ٹھیک کر دیں گے۔ جب مریض ٹھیک ہو جائے گا ایٹومیٹلی آپ کے اوپر اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اندھیرے میں تیر چلاتے رہیں گے، اندھیرے میں جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے تو پھر مریض نہیں ٹھیک ہونا۔ تو جو ہے نا وہ 50 میں سے کوئی 2 مریض ٹھیک ہو جائیں گے، باقی جو ایسے رہ جائیں گے۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے حاضری کارڈ سے اس طرح ہی کام لینا ہے، پیچھے سے چیزیں ریموو کروا لیں سارا کچھ۔ اب اس میں مین 2-3 پوائنٹ ہیں، ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گم شدہ چیزوں، گم شدہ بچے، گم شدہ چیزیں، چوری ہوئی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ جنات جہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو وہاں کا پتہ ہوتا ہے۔ انسان جہاں پر موجود ہوتے ہیں انسان کو بھی جو وہ ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کو وہی پتہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس کمرے میں ہیں تو اب ہمیں اس کمرے کا پتہ ہوگا، یا ہم اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ہمیں یہاں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، باہر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جنات بھی یہاں پر ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کمرے میں کیا ہو رہا، باہر کا اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ماہر عاملین ہیں تو ان کے پاس جو موکلا جنات ہوتے ہیں تو وہ مریض کے ہمزاد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ مریض کا ہمزاد سب کچھ بتا دیتا ہے، پھر وہ باتیں بھی پوچھ لیتے ہیں اس سے کہ جو نہیں پوچھنے والی ہوتی، ہمزاد وہ بتا دیتا ہے، وہ مریض کو بتا کے حیران کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بچہ گم ہو گیا، کہیں چلے گیا ہے، تو پھر اس میں سے آپ پوچھیں گے تو بسا اوقات اس میں صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے۔ چوری کے معاملات میں بھی میں چوری کے معاملات میں بالکل ہی نہیں پڑھتا، وہاں 100% کا 1000% ہی نہیں پڑھتا، وظیفے بتا دیتا ہوتا ہوں۔ تو بہرحال یہ نہیں پوچھیں گے۔ پھر یہ جادو کس نے کرایا، بندہ کون ہے، وہ بندے کی شکل دکھاؤ، ہم دیکھو تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، تجسس ہوتا ہے نا بندے کا، ہمارے اوپر کون کرنے والا ہے بھائی، دیکھے تو صحیح۔ پھر جب نظر آ گیا یہ تو کام خراب ہو گیا، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، خام کھائی ہم بغض کے جو ہے نا وہ غلاظت میں دھس جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم نے یہ کام نہیں کرنے، مریض کا علاج کریں۔ میری طرف سے اجازت صرف مریضوں کی ہے، مریض کا علاج کریں، مریض جو ہے نا وہ پریشان حال ہے، مشکلوں میں ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ اسی طرح اگر جسمانی مسئلہ ہے کسی کو تو وہ بھی یہ اسی حاضری کارڈ سے مریض کے اوپر دکھائے اس کو، اگر اس کی نظر کھل جاتی ہے تو وہ الحمدللہ اس سے سارا بایو ڈیٹا لے کے اس کا، اگر اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کو برین کا مسئلہ ہے، جسم کے کسی پارٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرے گا، الحمدللہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا یہ محنت سے ہے۔ بسا اوقات ہمارے اکثر جو عاملین حضرات ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، تو میں ان کی سوچ پہ کئی دفعہ جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دیکھیں جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اسکول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تعلیم حاصل کرنی ہے مدرسے جائیں گے، مسجد میں جا کے پڑھیں گے، قاری صاحب کے پاس جا کے پڑھیں گے، استاد سے ٹیوشن پڑھیں گے، استاد کے پاس جا کے پڑھیں گے، اتنا بڑا بستہ اٹھائیں گے، اٹھا کے بیگ لے کے جائیں گے، جا کے پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب وہ پڑھ جاتے ہیں اس کے بعد وہ پڑھاتے ہیں تو بھی اسی طرح ہوتا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، بڑے نخرے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ استاد ہے نا، روحانی باپ ہے، تو نخرے تو ہونے چاہیے اور وہ جائز ہونے چاہیے۔ تو وہ ٹیوشن سینٹر کھول لیا اور سرکاری جاب ہے، اسکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جب روحانیت کے معاملات آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس حضرت ہمیں اجازت دے دو، سارے عمل کی اجازت دے دو۔ اچھا جی حضرت PDF فائل سینڈ کر دو۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، تعلیم تو حاصل کرنے جائے تو اسکول جائے،
تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسے جائے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو کالج یونیورسٹی جائے، کام سیکھنا ہے تو استاد کے پاس جائے، جا کے سیکھے۔ جب آپ پڑھانے لگ جاؤ تو پھر آپ بچوں کو بلاؤ، ہمارے پاس آؤ، وہ آپ پڑھاتے ہیں، پہلے پڑھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں۔ کوئی سارے نہیں ہیں کہ بھی سارے ہی پڑھاتے ہیں، کئی لوگ اپنے بزنس کرتے ہیں۔ اب جب بزنس سیکھتے ہیں تو وہ استاد کے پاس جا کے سیکھتے ہیں، اپنے بڑے بھائی سے سیکھتے ہیں، اپنے والد سے سیکھتے ہیں، اپنے روحانی باپ سے سیکھتے ہیں، تو سیکھتے ہیں جا کے۔ لیکن روحانیت کے معاملات آتے ہیں، واٹس ایپ پر ایک میسج کریں گے، حضرت ہمیں اجازت دے دو، پوری اجازت دے دو، کلی اجازت دے دو، کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، کوئی لوازمات نہیں، ہم نے پرہیز بھی نہیں کرنا، ہمارے سے پرہیز نہیں ہوتا، ہم ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے سے ٹائم بھی نہیں، ہم نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ٹائم بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، ہم جب چاہے پڑھ لیں گے، جتنی تعداد پڑھ لیں گے، جیسے چاہے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمیں بس اجازت دے دو۔ تو بھائی ایسی اجازتوں سے پھر روزانہ بندہ جو ہے نا وہ مریضوں کے جو ہے نا آگے سے باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ مریض کہتا ہے یہ اچھا بندہ ہے، اس سے ہوتا باتا کچھ نہیں ہے، بڑھ کے تو بہت مارتا ہے، کہتا تو بڑا کچھ ہے۔ تو وہ ان سے ہی نہیں ہوتا جو محنت نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، جب ہم تعلیم سیکھیں، تعلیم حاصل کریں تو جائیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، ہم ڈاکٹر بنیں تو ہم یونیورسٹی جائیں، بیرون ملک جائیں، اور جا کے سارا کچھ سیکھیں، سارا کچھ کریں، وہاں استاد کے پاس جائیں۔ اور جب روحانیت کے معاملات آتے ہیں، لو جی حضرت پی ڈی ایف فائل سینڈ کر دو، اجازت دے دو، گھر بیٹھے ہی ہم ماسٹر بن جائیں گے۔ تو بھائی بندے کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا کام ہلکا نہیں ہے، ہم جو سب سے مشکل کام ہے ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، تو یہ رستہ کون سا ہے؟ دیکھیں نا، روحانیت کا جو اصل روحانیت ہے اس کا رستہ کون سا ہے؟ بارگاہ الہی تک پہنچنا۔ تو واٹس ایپ پر میسج کر کے بارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا بندہ، معذرت کے ساتھ کافی لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح کرتے ہیں ہم۔ تو دیکھیں، جب آپ اپنے استاد کے پاس نہیں جائیں گے، اپنے مرشد کے پاس نہیں جائیں گے، واٹس ایپ پر میسج کر کے سب کچھ گھر بیٹھے لیں گے، تو پھر وہ واٹس ایپ والا میسج ہی آپ کے پاس ہوگا، استاد کی قدر قیمت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کام بھی نہیں کرتے، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، حضرت ہم نے 3 مرتبہ عمل کر لیا، ہمارا عمل نہیں چلا، ہم نے 10 مرتبہ کر لیا، یا کہار ہم نے 5 مرتبہ کر لیا، 5 مرتبہ 1.25 لاکھ کر لیا، 10 مرتبہ 1.25 لاکھ کر لیا، حزب البیت شریف ہم نے 10 مرتبہ کر لیے، 5 مرتبہ کر لیے، عمل نہیں چل رہا۔ بھائی عمل کیسے چلے گا؟ آپ نے کبھی استاد کے قدموں میں جا کے تو بیٹھے نہیں، آپ نے تو واٹس ایپ پر میسج کیا، سب کچھ مل گیا۔ دیکھیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو استطاعت رکھتے ہیں استاد کے پاس جانے کی، ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ جو آؤٹ آف کنٹری ہے، دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ نہیں آ سکتے، پاکستان میں بھی ہیں جو لوگ دور ہیں نہیں آ سکتے، لیکن جو قریب ہیں بھائی وہ تو آئے، وہی زیادہ رونا روتے ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارے قریب ہی ہیں اور ہمیں روحانیت تو کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو بھائی اپنا قبلہ تو درست کرو، پھر تو آپ کو مل جائے گا۔ گھر بیٹھے ہوئے تو آپ بولتے ہیں کہ ایک میسج کریں اس پہ واٹس ایپ پہ، حضرت ہمیں تھالی میں رکھ کے پیش کر دیں، اور فیس بھی کوئی نہ لے، پیسے بھی کوئی نہ مانگے، اور پی ڈی ایف فائل بھی بہت زیادہ مہنگی رکھی ہوئی ہے، اس کی بھی قیمتیں کم کر دو، اور پھر جو ہے نا سوال جو ہے نا وہ ہر ایک سوال کا حضرت جواب بھی دیں، ہر ایک سوال کے بارے میں رہنمائی بھی کریں۔ تو بھائی آپ نے استاد کے لیے، اپنے مرشد کے لیے کیا کیا؟ آپ تو سب کچھ لے رہے ہیں نا، آپ کو مل بھی رہا ہے، آپ نے کیا کیا؟ تو اس بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو جو سب سے مشکل کام ہے، جو سب سے مشکل کام ہے، وہ ہم نے سب سے آسان سمجھا ہوا ہے۔ تو لوگ رجتوں میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ اسی لیے پھنستے ہیں۔ لوگ نقصان کیوں ہوتا ہے لوگوں کا؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب آپ نے استاد سے روحانی تعلق ہی نہیں جوڑا، اور استاد سے آپ کا روحانی تعلق ہی نہیں ہے، آپ سے استاد توجہ بھی نہیں ہے، مراقبہ بھی نہیں ہے، اور آپ کے تعلقات بھی یہی ہیں کہ آپ نے جب کام ہونا ہے پھر ہی میسج کرنا، نہیں تو نہیں کرنا، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ گھر بیٹھے مجھے سب کچھ مل جائے، گھر بیٹھے مجھے ہر چیز دے دیں استاد صاحب، میں بس بیٹھا رہوں اور مجھے سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے نا، تھالی میں رکھ کے دے دیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے نا، روحانیت کو روحانیت سمجھے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اسکول کالج سے بھی مشکل ہے، مسجد اور مدرسے سے بھی مشکل کام ہے۔ طریقت پہ چلنا مشکل ہے، شریعت پہ چلنا آسان ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، آپ نے جو ہے نا وہ شریعت کورس کر لیا، آپ مفتی ہو گئے، آپ شیخ الحدیث ہو گئے، کتابیں پڑھی ہیں، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد آپ نے امتحان دیا، آپ پاس ہو گئے ماشاءاللہ، آپ شیخ الحدیث بن گئے، آپ مفتی بن گئے۔ یہاں پر کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے کب پیپر ہونے ہیں اور کب آپ کا رزلٹ آنا ہے اور کب آپ کو وہ چیز ملنی ہے۔ یہ آپ کی نیتوں پر ہے، آپ کے معاملات پہ ہے۔ اب سارا کچھ جو ہے نا وہ یہ کہیں کہ مجھے ایک میسج میں استاد صاحب لپیٹ کے دے دیں اور میں اس کو پانی میں ڈالوں اور گٹا گٹ پی لوں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو بالکل روحانیت سیکھیں، اور سیکھنی بھی چاہیے، محنت کریں، ٹھیک ہے نا، محنت کریں، اسٹرگل کریں، اور جو ہے نا وہ ذکر و اذکار پہ آ جائیں، سب جنے آ جائیں، سب کو دعوت ہے، لیکن جو طریقہ ہے بزرگوں نے جو کیا اس کے حساب سے آئیں تو پھر آپ کو بھی کچھ ملے گا، اور ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ ہم سکھا رہے ہیں اور آؤٹ پٹ مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو طریقہ یہی ہے۔ یہاں سے ہمارے خانقاہ سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی مسافت پہ لوگ بیٹھے ہوئے کئی، اور وہ پچھلے 10 سال سے 8 سال سے ہمارے رابطے میں کبھی یہ نہیں آئے۔ اب 2 گھنٹے جو ٹائم نکال کے 2 گھنٹے کی مسافت پر بھی نہیں آ سکتا، اور پھر گھر بیٹھے ہوئے کہا کہ حضرت میں نے عمل کر لیا، مجھے روحانیت نہیں ملی، تو بھائی تو نے جو ہے نا وہ ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ تو یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ میرے بارے میں مجھ سے ہی آگے ملے، جہاں آپ کا استاد ہے، آپ کا مرشد ہے، وہاں جائیں، اپنے پیر خانے میں جائیں، اپنے استاد کے پاس جائیں۔ جو میرے شاگرد ہیں وہ ظاہر ہے میرے پاس ہی آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو اتنی آسان نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو یہی سمجھا کہ یہ سب سے ہلکا ہے، سب سے بالکل 3rd کلاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہے، اتنے چلے کر لیے، اتنے پڑھائیاں کر لیے، حاصل کیا ہوا؟ مین چیز یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، نقش بھی نہیں حضرت کا چلتا، حضرت کا عمل بھی نہیں چلتا۔ پھر حضرت کہتے ہیں کہ میں نے 14 چلے کیے ہیں، ہم نے 14 اعمال کیے ہیں، ہم نے 20 اعمال کیے ہیں، ہم نے 18 اعمال کیے ہیں۔ جب وہ گنتی کرتے ہیں تو پھر وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن کام جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے استادوں کی، اپنے مرشدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے مرشد کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے اور استقامت عطا فرما دے۔ میں تو کہتا تھا کہ میاں حضور بس آپ نے شفقت فرمائی کہ مجھے قدموں میں جگہ دے دی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میاں حضور سے کہتا تھا میں، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں، نہ ہی میرے اوقات ہے کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں، لیکن یہ آپ نے شفقت فرمائی ہے کہ مجھے قدموں میں جگہ دے دی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہاں پر خوش ہوں، بالکل خوش ہوں۔ جب قدموں کو ہاتھ لگاتے ہیں، قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں، تو قلبی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو درخت ہے نا، درخت، اس کو پھل لگا ہوا ہے، درخت نے پھل تھوڑی کھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ درخت نے سائے میں تھوڑی کھڑا، اس کے اپنے سائے میں تھوڑی کھڑا ہونا ہے، درخت کا پھل تو ہم نے کھانا ہے، کھا لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ پک پک کے ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو درخت پہ پھل جو لگتا ہے نا، تو وہ پھل ہم کھاتے ہیں، دوسرے کھاتے ہیں، درخت نہیں کھاتا۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو حاضری کارڈ کی میری طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی اجازت لے کے کرے گا تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، تیزی سے چلے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ ایک جو ہے نا وہ میری بھی ایک گزارش ہے، شرط نہیں کہوں گا، گزارش ہے کہ کم سے کم آپ نے 11 لوگوں کو چینل سبسکرائب کروانا ہے۔ پھر آپ مجھے ایک واٹس ایپ پر میسج کر دیں گے، یہ 0309676758 یہ والا نمبر، اس نمبر پر آپ مجھے میسج کر دیں گے، حضرت مجھے اجازت دے دیں، آپ کو میں کارڈ کی اجازت دے دوں گا،
تو کارڈ چلے گا ایسے جیسے تیر چلتا ہے، دوڑے گا نہیں، فاسٹ۔ تو بہرحال آپ کو اجازت ہوگی، ویسے بھی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم 11 لوگوں کو چینل سبسکرائب کروا کے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، پھر آپ میسج ایک کر دیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی، ویسے بھی اجازت ہے، یہ گھبرائے نہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے، جو لوگ ہم سے دور ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکتے، بالکل بھی نہیں آ سکتے، بہت دور ہیں، جیسے دوسرے ممالک میں ہیں، اور ہم پاکستان میں بھی بہت دور دور بھی ہیں لوگ، تو اب کیا ہے کہ وہ نہیں آتے، چلو اس سے وہ مستفیض ہو جائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام باپ کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے، اور اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو ہمارے واٹس ایپ چینل پر مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔